اللہ لا الہ الا الالہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وهداية والتوفيق، ونسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا لما تحب وترضى، ونسألك العافية من كل بلیہ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے فضل سے ہم الاسماء الحسنی پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی جس نام سے ہم اپنی مجلس کا آغاز کریں گے وہ ہے العزیز۔ اللہ تعالیٰ کے 5 نام قرآن میں کثرت کے ساتھ آتے ہیں۔ ایک تو اللہ کا نام اللہ بہت آیا ہے، تقریباً 3000 کے قریب علماء بتاتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نام آیا ہے۔ پھر رب، الرب بہت آتا ہے قرآن کے اندر، الرحیم، الغفور، یہ بہت آتے ہیں نام، اور انہی میں ایک نام العزیز ہے۔ یہ تقریباً 92 دفعہ 92 ٹائمز اس میں معرفہ کے طور پر آیا ہے، یعنی العزیز۔ اس کے علاوہ صفت کے طور پر بھی آتا ہے، عزیزن ایسے بھی آیا ہے، اور فعل کے طور پر بھی آیا ہے، یعنی کہ ایک ورب کے طور پر بھی آتا ہے۔ اور سورہ حشر میں بہت سے ناموں کے ساتھ یہ ایک دفعہ آیا ہے۔ تو سورہ حشر میں یہ تنہا آیا ہے العزیز، یعنی بہت سے ناموں کے ساتھ ہی مل کر، تنہا سے مطلب ہے کہ خاص جوڑا نہیں، جو ناموں کی ایک لسٹ آتی ہے وہاں پر اس میں العزیز ہے، اور باقی مقامات پر یہ جوڑوں کی شکل میں آتا ہے۔ تو پہلے اس کا مطلب دیکھتے ہیں، پھر ذرا جوڑوں کے تعلق پر تھوڑا سا غور کریں گے۔ العزیز یہ عزا یا عزو سے بنا ہے، عین زا اس کا روٹ ہے، اور اس میں کئی پہلو موجود ہیں۔ دیکھیں، ہم کسی سے کہتے ہیں تم مجھ کو بہت عزیز ہو، کہتے ہیں نا کہ میرے بچے، میرے ماں باپ مجھے بڑے عزیز ہیں۔ تو یہ عزیز ہم کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ ہم سے بہت قریب ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے یہ کہ ان جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، جیسے والدین ہیں ان جیسا تو اور کوئی نہیں ہے دنیا میں ہمارے لیے۔ تو اسی طرح ایک مطلب اس کا عزا یا عزو، عزیز کا ایک مطلب ہوتا ہے نادر ہونا، ریئر ہونا، بہت کم ہونا کسی چیز کا۔ جیسے کہتے ہیں عزت طعام، کھانا بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ یا کہتے ہیں خبرتن عزیزتن، خبرہ کسی ٹیلنٹ کو کہا جاتا ہے
یعنی نظر الوجود، ایسا ریئر ٹیلنٹ جو کہ ان کا ہو، شدید قلت ہو جس ٹیلنٹ کی، اس کو کہیں گے خبرتن عزیزتن، بہت ریئر ٹیلنٹ ہے کسی کا یہ. اچھا، ریئرٹی ہو، ندرت الوجود ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی شدید ضرورت بھی ہو، لیکن اس کو پانا بہت دشوار ہو. تو یہ ہے دراصل ایک عزیز کا ایک پہلو، یعنی ریئر ہونے میں کہ ضرورت بھی شدید ہے، پانا بہت مشکل ہے، اور قلت بھی بہت ہے اس کی. اچھا، اب یہ شدید ضرورت اور اہمیت ہونا اور قلت ہونا، اس کو ذرا سا ہم دیکھتے ہیں. کچھ دنیا کے ہم اگزامپلز لیتے ہیں. مثال کے طور پہ بعض منرلز ہیں وہ بڑے ریئر ہوتے ہیں، بڑے نادر قسم کے معادن ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ فرینکیم ایک میٹل ہے، فرینکیم یہ ریئرسٹ میٹلز آف دا ورلڈ میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. کیسیم ہے، فرینکیم ہے، یہ میٹلز ہیں، یہ بہت ہی ریئر ہیں، لیکن ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. سچ ہمیں کوئی شدید ضرورت نہیں ہے، اور ان کا ہونا، ان کا وجود ہماری مجبوری نہیں ہے. تو ایسے منرل کو ریئر ہیں، دیکھیں ایک کوالٹی ہے نا کہ ریئر ہیں، نادر الوجود ہیں، لیکن ہم ان کو عزیز نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ یہ تینوں صفات موجود ہوں، یعنی یقل وجود مثلہ، اس جیسی چیز کا وجود نہ ہو. تشتد الحاجت الیہ، اس کی شدید ترین ضرورت ہو. نمبر 3 یصعب الوصول الیہ، اس کا حاصل کرنا بہت مشکل کام ہو. اچھا، اب ضرورت کو دیکھتے ہیں. ہوا ہے، ہمیں ہوا کی شدید ضرورت ہے، لیکن ہوا نادر تو نہیں ہے، ریئر تو نہیں ہے. پانی کے بغیر ہم زندہ تو نہیں رہ سکتے، لیکن پانی کو عزیز تو نہیں کہیں گے. ضرورت ہے ہماری، لیکن ریئر نہیں ہے، پانی ہے، ہوا ہے. تو ہوا کو، پانی کو عزیز نہیں کہیں گے، بلکہ ان کو غزیر کہا جاتا ہے. عزیز کے بجائے غزیر، غزیر یعنی یہ وافر مقدار میں موجود ہیں. تو عزیز المنال لا یدرکو ولا ینال، کہ کوئی چیز ایسی ہو جو کہ جس کا کہ حاصل کرنا بہت مشکل ہو، یعنی کہ بہت اہم ہو ہمارے لیے، لیکن اس تک پہنچنا بہت مشکل ہو. اچھا، پھر دیکھیں اگر کسی چیز کی شدید ہمیں ضرورت ہے اور اس کی اگر کثرت بھی ہو تو اس کی عزت تو نہیں رہتی، اس کی ویلیو تو نہیں رہتی. جیسے پانی کی کون اتنی زیادہ قدر کرتا ہے آج کل، یا ہوا کی کون ایسا اتنی قدر کرتا ہے. اور اگر کسی چیز کی ضرورت کم ہو جائے، حاجت کم ہو جائے، تو اس کی عزت، تب بھی اس کی عزت اور ویلیو نہیں رہتی. تو بہت آسانی کے ساتھ اگر چیز دستیاب ہوتی ہے تو ویلیو گھٹ جاتی ہے، ہم فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اس کو. تو اب یہ چیز جس کا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں العزیز کے نادر الوجود ہے، اشتد الیہ حاجتہ، اس کی طرف شدید انسانوں کی ضرورت ہے، اور اس کو حاصل کرنا، اس تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہے. تو ایسا نادر الوجود تو الاحد الصمد ہی ہو سکتا ہے، الواحد، وہ ہے العزیز یعنی اللہ. بعض دفعہ کسی شخص کے محتاج ہوتے ہیں انسان، جتنے زیادہ لوگ اس کے محتاج ہوں گے وہ اتنا ہی عزیز ہو جائے گا لوگوں کو، اس لیے کہ لوگوں کو حاجت ہے اس کی. تو ایسا تو دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی نہیں گزرا کہ سارے انسان اس کے محتاج ہوں اور اس کے بغیر ان کا گزرنا ہوتا ہو. تو اصل عزیز کون ہے؟ یحتاج الیہ کل شیء، اس کی حاجت ہے ہر چیز کو. کس کے لیے؟ لکل شیء، ہر شے کے لیے. ہر شے کو اس کی حاجت ہے، ہر شے کے لیے. ایسی وہ ہماری ضرورت ہے. العزیز، ہر چیز اس کے محتاج ہے، ہر چیز کے لیے اس کے محتاج ہے، اور وہ صرف العزیز ہے. اس نے ہر چیز کو زندگی دی اور وہی ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس کی شان کیا ہے؟ فرماتا ہے کن، کہتا ہے ہو جا، فیکون، ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ذل، ہٹ جا، فیزول، تو وہ چیز ٹل جاتی ہے. اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا وجود کتنا نادر ہے، یعنی العزیز کے لیے ہم نے کیا بات کی تھی کہ اس کا وجود بڑا نادر ہونا چاہیے. ایک تو نے ضرورت کا پوائنٹ آف ویو دیکھ لیا کہ ضرورت ہے لوگوں کو اس کی، ہر چیز کو، ہر چیز کے لیے اس کی ضرورت ہے. نمبر 2 نادر الوجود ہے، یقل وجود مثلہ، ایسا نادر جیسے بس ایک ہی ہو. لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی تو مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے. اور تیسری بات ہم نے کیا دیکھی؟ یصعب الوصول الیہ، اس کی طرف پہنچنا بڑا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو خود سورۃ الانعام میں فرمایا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی.
موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی تھی ربی ارنی انظر الیک، اللہ مجھ کو توفیق عطا فرما، مجھ کو موقع دے میں تجھ کو دیکھوں. تو کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ قال لن ترانی، تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. تو آنکھیں نہیں پا سکتی اس کو، اتنا وہ مشکل ہے اس تک پہنچنا، اس تک اپنی رسائی حاصل کرنا. حواس اس کو نہیں پا سکتے، علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. انسان اس کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا، مگر جتنا کہ وہ خود دینا چاہے. تو پھر کیسے ہم اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں؟ بس عبودیت تک پہنچ سکتے ہیں، ہم بس اس کے بندے بن سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہم کچھ بھی اور نہیں کر سکتے، ہم نہیں اس تک پہنچ سکتے. ہم صرف اس کے آگے جھک سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، اس کی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اس کی محبت اس سے مانگ سکتے ہیں. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. عقل اس کی عظمت کو سمجھ ہی نہیں سکتی. زبانیں اللہ تعالیٰ کے کمال کو، جمال کو، نوال کو زبانیں بیان کر ہی نہیں سکتی. انسان کے حواس جو ہیں وہ بالکل بلنٹ ہو جاتے ہیں، کند ہو جاتے ہیں جب وہ اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے، العزیز کے بارے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ عارف باللہ تھے، سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے تھے، وہ خود فرمایا کرتے تھے لا احصی ثناء علیک، اللہ میں تجھ پر حمد اور ثنا نہیں بھیج سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے. تو ہم تو اپنی زبان سے تعریف بھی نہیں کر سکتے، وہ اتنا بیونڈ آر ریچ ہے، ہماری پہنچ سے اتنا وہ دور ہے. تو یہ تو ہم نے یعنی کہ چند الفاظ کے ذریعے ایک اس کا مطلب دیکھا العزیز کا. دوسرا مطلب ہے العزیز هو الغالب لا یغلب، جو غالب ہو اور کوئی اس پر غلبہ حاصل نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے اپنے معاملے پر. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اگر کوئی ہستی مغلوب ہو جاتی ہے تو پھر وہ عزیز نہیں ہو سکتی. وہ ہستی، عربوں کے ہاں ایک محاورہ ہے من عزا بزا، جو عزیز ہے وہی غالب آئے گا. سورہ صاد میں آیت نمبر 23 میں یہ اسی معنوں میں یہ لفظ آتا ہے، غالب آنے کے معنوں میں. داؤد علیہ السلام کا قصہ آتا ہے سورہ صاد میں کہ دو شخص جو ہیں، دو اشخاص داخل ہو گئے ان کی خلوت کی جگہ میں اور اپنا مقدمہ پیش کیا، اور ایک شخص کہنے لگا دوسرے شخص کے بارے میں فقال اکفلنیہا، یعنی میرے اس دوست نے مجھ سے کہا کہ اپنی دمبی بھی مجھ کو دے دے. وعزنی فی الخطاب، اور یہ مجھ پر غالب آ گیا بات کرنے میں. عزنی فی الخطاب، اپنی گفتگو میں یہ مجھ پر غالب آ گیا. تو غالب آنے کے معنوں میں بھی العزیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اللہ غالب ہے، اللہ مغلوب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ لازماً میں اور میرے رسول غالب آئیں گے. تیسرا مطلب اس کا ہوتا ہے القوی الشدید. القوی اللہ کا نام ہے، مختصراً بات اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. لیکن یہ العزیز کے اندر قوت کا مطلب خود بخود موجود ہے، قوت والا. عزا یعزو کا ایک مطلب قوت دینا بھی ہوتا ہے، یعنی لازم بھی ہے، متعدی بھی ہے. قوت والا بھی ہونا اور کسی کو قوت دینا. جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین، کہ ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے. فکذبوہما، تو لوگوں نے دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا. پھر کیا کیا اللہ نے؟ فعززنا بثالث، پھر ہم نے تیسرے رسول سے ان کی مدد کی، ان کو قوت دی. فقالوا انا الیکم مرسلون، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یعنی اللہ نے دو رسول بھیجے، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھیج کے پچھلے دو رسولوں کو قوت عطا کری. تعزیز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پکا اور مضبوط کرنا. سبق پڑھنے کے بعد مختلف مشقیں کرائی جاتی ہیں، مختلف ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں، ہوم ورک وغیرہ دیا جاتا ہے تاکہ سبق جو ہے وہ پکا ہو جائے. الارض العزاز کہا جاتا ہے. الارض العزاز کیسی زمین ہے کہ جس پر جو بڑی سخت ہوتی ہے اس پر پاؤں رکھیں تو پاؤں کا نشان بھی نہیں بن سکتا. یعنی العزیز وہ ہستی کہ جو ہر قسم کے حوادث سے پاک ہے، کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، کوئی حوادث اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. ایک اور اس کا مطلب نمبر 4
العزیز باعزت، مقام والا، ایلیٹ. ہر معاشرے کے کچھ کرتا دھرتا لوگ ہوتے ہیں، کچھ موورز اینڈ شیکرز ہوتے ہیں جن کو کہ اشراف کہا جاتا ہے. انہی معنوں میں سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے آقا کو عزیز مصر کہا گیا ہے. مصر کا عزیز، عزیز یعنی بڑا باعزت انسان، کرتا دھرتا، با اقتدار. تو مقتدر بھی اس کا ایک مطلب ہے، قادر ہونا، مقتدر ہونا. باعزت مقام اس کو حاصل تھا مصر میں، اس شخص کو بڑی رتبے والا تھا، بڑی جاہ والا تھا. اسی طرح ملکہ سبا کے بارے میں ہم کو ملتا ہے قرآن میں کہ اس نے اپنے درباریوں سے کہا تھا کہ دیکھو یہ سلیمان ہیں، انہوں نے ہم کو اسلام کی دعوت دی ہے، اگر ہم ان سے جنگ کریں گے اور اگر یہ جنگ میں سلیمان ہم سے جیت گئے علیہ السلام تو کیا ہوگا. تو تاریخ کا ایک باب ہے جو کہ ملکہ سبا نے اپنے درباریوں کے آگے رکھا، کیا کہ ان الملوک، کہ جب یہ بادشاہ اذا دخلوا قریتن، کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، فساد مچا دیتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں اس کو، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور اس کے باعزت لوگوں کو یہ نیچا کر دیتے ہیں، ذلیل کمزور کر دیتے ہیں. تو ذلہ عزہ کی ضد ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ذل کا، کمزوری کا، بے عزتی کا کیا تصور قائم کیا جا سکتا ہے. ہم تو پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، السبوح ہے وہ تو کتنا بلند بالا ہے، کوئی چیز اس کو ذلیل کر نہیں سکتی، ناممکن ہے. تو بڑا عزت والا، بڑی مقام والا ہے، بہت مقام والا ہے. پھر العزیز بمانی المعز، جیسے ابھی ہم نے بات کری، ایک ہم نے بات کی تھی قوت دینے والا، اور اب المعز کا مطلب ہوتا ہے عزت والا اور عزت دینے والا. العزیز عزت والا، اور جو عزت والا ہوتا ہے وہی تو کسی اور کو بھی باعزت کر سکتا ہے. العزیز کسی کی عزت جب کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی بادشاہ، تو باقی دنیا بھی اس کی عزت کرنے لگ جاتی ہے. تو العزیز یعنی بمانی المعز. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو عز من تشاء، اللہ تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو کمزور یا رسوا یا ذلیل کر دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. تو ساری عزت کس کے اختیار میں ہے؟ العزیز کے اختیار میں ہے. سورہ حج میں فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اللہ جس کو رسوا ہلکا کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس کو تو کوئی عزت دینے والا ہے ہی نہیں، کوئی اس کو کریم بنانے والا اور اکرام کرنے والا کوئی نہ ہوگا. وتر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، إِنَّهُ لَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اللہ وہ تو کبھی باعزت نہیں ہو سکتا جس سے اللہ تو دشمنی کر لے. انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو میں دشمن بناؤں اپنا. اللہ جس کا دشمن ہو گیا، بتائیں اس کا کیا ہوگا پھر دنیا میں یا آخرت میں. تو العزیز وہ ہستی جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، کل کائنات پر اس کا غلبہ ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. یعنی جو روایت ابھی ہم سن رہے ہیں، جو حدیث ہم سن رہے ہیں، اس میں دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے العزیز، یہ اس کی قسم جہنم بھی کھائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ایسا نام ہے، اور آگے کسی اور نے بھی اس کی قسم کھائی، ابھی اس کا ہم ذکر کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیامت کے دن کا ذکر ہے، جب فیصلے ہو چکے ہوں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنم میں غول کے غول ڈالے جا رہے ہوں گے، جماعتوں پر جماعتیں ڈالی جا رہی ہوں گی، انبو کثیر جس کو ہم کہتے ہیں، لاکھوں لاکھوں لوگوں کی تعداد آ رہی ہوگی اور ان کو غول در غول جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا. اور اتنی کثرت سے لوگ اس میں پھینکے جائیں گے، اس کے باوجود جہنم کہتی رہے گی حل میں مزید، حل میں مزید، اور بھی ہیں کیا، اور بھی ہیں. یعنی لگتا جیسے اس کی بھوک ہے جو کہ مٹ ہی نہیں رہی ہوگی. تو وہ تقول لا تزال جہنم تقول حل میں مزید، جہنم کہتی رہے گی حل میں مزید، حل میں مزید. پھر کیا ہوگا؟ حتی یدع رب العزت فیہا قدمہ، یہاں تک کہ رب العزت اس پر اپنا قدم رکھ دے گا. اللہ کا قدم کیسا ہے اللہ خود بہتر جانتا ہے. تو جب اللہ اپنا قدم اس پہ رکھے گا تو فتقول، تو کہے گی قط قط، بس بس، اور کہے گی وعزتی کا، اللہ تیری عزت کی قسم، ویزوا بعدها الی بعد، اس کا بعض حصہ بعض حصے سے ملا دیا جائے گا. یعنی پھر جہنم سمٹ جائے گی، یعنی پھر وہ سمجھے ایک طرح سے
فل ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی، پھر اور لوگوں کا وہ تقاضا نہیں کرے گی۔ اچھا، اب ہم جوڑوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ نام جیسے ہم نے بات کی کہ سورہ حشر میں سمجھیں کہ باقی ناموں کے ساتھ آیا ہے، لیکن جوڑوں کی شکل میں یہ عام طور پر آتا ہے۔ سب سے زیادہ العزیز الحکیم نام کا جوڑا آتا ہے قرآن میں، تقریباً کہتے ہیں 47 to 50 ٹائمز یہ جوڑا آیا ہے، العزیز الحکیم۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے، جب ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں تو جو پوری آیت ہوتی ہے اس پر تو اچھی خاصی بات ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پہ جو آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے نام آ رہے ہوتے ہیں وہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں، اور نام بھی نگلیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ اس آیت کے حساب سے وہ جو نام آ رہے ہوتے ہیں وہ نسبت قائم نہیں ہو پا رہی ہوتی، اور پھر جو دو جوڑے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، دو نام جو اکٹھے آ رہے ہوتے ہیں، ان کی نسبت بھی قائم نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہم کو دے دیا کہ ہم کھل کر اس کے بارے میں بات کر سکیں۔ تو اب یہ جو العزیز الحکیم آیا ہے، تو العزیز کا مطلب تمہارے ذہن میں ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، پاور ہے اس کے اندر، قوت ہے اس کے اندر، ریئر ہونا ہے اس کا، نادر ہونا ہے، شدید ضرورت ہو جس کی، وہ العزیز ہوتا ہے۔ تو اللہ العزیز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یعنی کہ پاورفل ہے وہ۔ عام طور پہ جن لوگوں میں جن کے پاس پاور ہوتا ہے دنیا میں، ہم نے دیکھا کہ عام طور پہ ان میں حکمت اور دانائی نہیں ہوتی، وہ حکمت سے دانائی سے کام نہیں لیتے۔ طاقت کا نشہ لوگوں سے حماقت کے فیصلے کرواتا ہے، مگر اللہ کی طاقت کامل ہے، العزیز، اور وہ کامل حکمت کے ساتھ اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ توازن، یہ بیلنس دیکھیں کتنا ریئر ہے۔ تو العزیز الحکیم، العزیز ہے لیکن طاقت کا بے دھڑک استعمال نہیں کرتا، بلکہ بہت حکمت کے ساتھ اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے۔ پھر قرآن میں العزیز الرحیم آتا ہے، یہ تقریباً 13 دفعہ آیا ہے۔ العزیز طاقتور ہے، لیکن طاقت سخت دل پتھر دل بنا دیتی ہے۔ امیروں کے ساتھ رہ کر، اقتدار والوں کے ساتھ رہ کر رحم دل سے نکل جاتا ہے۔ تبھی آپ دیکھیں کہ جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایڈمنسٹریشن وغیرہ کسی جگہ کی، آپ دیکھیں گے کہ عام طور پہ ان سے لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ ایڈمنسٹریشن میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ پھر رحم کرنے کا وقت نہیں ہوتا ان کے پاس۔ اگر وہ رحم کرنا شروع کر دیں تو ایڈمنسٹریٹو ایشوز کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ العزیز ہے، ہر شخص، ہر چیز، ہر شے کے لیے اس کی محتاج ہے، لیکن کتنا رحیم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ساری کائنات کا ایڈمنسٹر کر رہا ہے، لیکن حکمت کے دیکھیں سبھی اس کے گن گاتے ہیں۔ تو یا تو رحم نکل جاتا ہے قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، یا اتھارٹی کے ساتھ، یا کیا ہوتا ہے اپوزٹ، کہ رحم جو ہے وہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو وہ العزیز ہے، الرحیم ہے، لیکن الرحیم نے اس کو العزیز رکھا ہے۔ الرحیم ہونے کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہو گیا، وہ ایسا رحم نہیں کر رہا ہوتا کہ جس کی وجہ سے کوئی معذوری پیدا ہو جائے اس کے اندر۔ تو الرحم کرنا اس کی کوئی معذوری نہیں ہے، اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی محتاجی نہیں ہے اس کی۔ العزیز ہے، ساتھ ہی ساتھ الرحیم ہے۔ تو نہ رحم اس کو کمزور کرتا ہے اور نہ اس کی طاقت اس کو بے رحم بناتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ناموں کا جوڑا ہے۔ پھر 3 دفعہ قرآن میں آتا ہے العزیز الحمید۔ طاقتور لوگ جو ہوتے ہیں، پاور میں جو ہوتے ہیں، کسی جگہ کی بھی اب ایڈمنسٹریشن کو دیکھیں، عام طور پہ لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں، ریسٹرکشنز لگا رہے ہوتے ہیں، سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو مسئول بنایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، ان کو جواب چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ ان کو عام طور پہ اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ لیکن یہ کون ہے؟ العزیز، ساری اتھارٹی، سارا پاور، ساری قوت اس کے پاس، لوگ اس کے محتاج۔ ساتھ ہی ساتھ الحمید ہے، تعریف والا۔ الحمید پر الحمدللہ ہم بات کر چکے ہیں۔ تو ایسا طاقتور نہیں جس سے کہ لوگ نفرت کریں، نہ اس کی طاقت اس کو کرپٹ کرتی ہے، اور اللہ کی تعریف تو پتا پتا اور چپا چپا کر رہا ہے، الحمدللہ۔ پھر قرآن میں آتا ہے العزیز الغفار، عزیز غفور بھی آتا ہے، غفار کے ساتھ بھی عزیز آیا ہے، غفور کے ساتھ بھی آیا ہے۔ دیکھیں معاف کون کرتا ہے؟ عام طور پہ کمزور لوگ معاف کر دیتے ہیں، اور معاف کرنا ایک طرح سے مجبوری سمجھی جاتی ہے۔ جو کچھ نہیں کر سکتا، جو بدلہ نہیں لے سکتا، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ معاف نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ العزیز ہے، ساتھ ہی ساتھ غفار ہے، ساتھ ہی ساتھ غفور ہے،
اور یہ اللہ نے بتا دیا ہے، جس کو معاف کیا ہے اللہ نے، کہ اللہ نے تم کو معاف کیا اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اس میں شان غفاری ہے، لیکن یاد رکھنا وہ العزیز ہے، پوری طرح تم پر مسلط ہے، وہ پوری طرح تمہارا احاطہ کیا ہوا ہے، اس نے پوری طرح تم پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ کی شان غفاری کو تم فور گرانٹیڈ مت لینا، اس کا تماشا مت بنا لینا، یہ مت تم کرنا کہ گناہ پر گناہ کیے جاؤ، نافرمانی پر نافرمانی کیے جاؤ اور کہتے جاؤ سیغفر لنا، ان قریب ہم کو معاف کر دیا جائے گا۔ نہیں، العزیز ہے وہ، اگر پکڑ اس کی آ گئی تو پھر دیکھنا تمہارا کیا ہوگا۔ تو یہ مت سمجھنا کہ ہر گناہ جو ہے ہمارا وہ معافی کر دیا جائے گا، اگر معاف نہ کیا اور پکڑ لیا اس نے تو ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ جو طاقت والے ہوتے ہیں وہ معافی نہیں کرتے، بعض دفعہ تو مائیں تک کہہ دیتی ہیں اولاد سے میں کبھی معاف نہیں کروں گی تم کو، ان کے پاس بہرحال ایک محبت کی طاقت ہوتی ہے، تو طاقت والے معاف نہیں کرتے، وہ بہت انتقام لینے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کون ہے؟ العزیز الغفار، عزیز غفور۔ پھر اللہ تعالیٰ کے العزیز نام کے ساتھ الوہاب بھی آتا ہے، بے حساب عطا کرنے والا۔ انشاءاللہ اللہ کا جو نام ہے الوہاب، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، بعض دفعہ لوگوں کی جو قوت ہوتی ہے اس کا انحصار ان کی اپنی دولت پر ہوتا ہے، اور اپنی دولت کے بلبوتے وہ عزیز بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا کسی مقام کے بلبوتے پر وہ عزیز بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس کو کسی کو دیں، اس لیے کہ وہی تو ان کا پاور بیس ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیسا العزیز ہے؟ الوہاب ہے، اس کو کوئی خطرہ ہی نہیں کہ اس کا مقام کو چھین سکتا ہے یا اس کا مقام کم ہو سکتا ہے۔ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے وہ دینے پر قادر ہے، اور اس کے خزانے میں، اس کی شان عزیزی میں قطعاً کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ پھر العزیز العلیم کے ساتھ بھی آتا ہے، یہ تقریباً 6 جگہ آتا ہے، اور آپ دیکھیں گی کہ العزیز الحکیم عام طور پہ شریعت کے احکامات کے ساتھ بھی آتا ہے، جہاں شریعت کے احکامات ہوں، اور العزیز العلیم یہ کائنات کے معاملات کے ساتھ آتا ہے۔ جب ہم کوئی یونیورسل لاز کی بات کرتے ہیں یا کوئی فزیکل فینومینن ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے تو العزیز العلیم آتا ہے۔ لوگ جہالت کے ساتھ، لا علمی کے ساتھ اپنا پاور استعمال کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب جہالت کے ساتھ طاقت استعمال کی جائے، جب لا علمی کے ساتھ طاقت استعمال کی جائے، مثال کے طور پہ ایک جج ہے تو پوزیشن آف پاور میں ہے، فیصلے کرنا اس کے اختیار میں ہے، لیکن لا علم ہے، پتہ ہی نہیں، ایویڈنس نہیں ملا اس کو، تو جو فیصلہ کرے گا غلط کرے گا، تو ظلم اور ناانصافی میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے جب طاقت ہو اور علم نہ ہو۔ اللہ کون ہے؟ العزیز العلیم، اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، علم کے ساتھ وہ اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے، کبھی ظلم اور ناانصافی نہیں ہوگی آخرت میں۔ پھر القوی العزیز بھی آتا ہے، القوی العزیز، اور عزیز مقتدر بھی آتا ہے۔ اور جو مقابلہ کرنے کھڑا ہو جائے العزیز کا تو پھر کیا معاملہ کرے گا؟ جو معافی مانگ لے، توبہ کر لے تو وہ عزیز بھی ہے، غفار بھی ہے، العزیز الرحیم بھی ہے، الحمدللہ۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی اس قدرت کو چیلنج کرنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی کی قوت کو چیلنج کرنے کھڑا ہو جاتا ہے اور باقاعدہ کوئی نعرہ لگاتا ہے، جیسا کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ سمود نے کہا تھا، سورۃ حمیم السجدہ میں ان کا یہ قول آتا ہے، انہوں نے کہا تھا من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے بڑھ کر قوت کے اندر؟ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے، ایسی قوموں کے لیے، ایسے افراد کے لیے کون ہے؟ وہ عزیز ذو انتقام، پھر وہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اور جب اللہ کا انتقام آتا ہے بغتتاً آتا ہے قرآن میں، اچانک اس کی پکڑ آتی ہے، پھر ان کو مہلت نہیں ملتی۔ اور یہ تقریباً 4 جگہ یہ جوڑا آیا ہے عزیز کے ساتھ ذو انتقام یا ذو انتقام۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس جو اللہ تعالیٰ کی یہ ایک ہم خوبی دیکھ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہم سن رہے ہیں، اس سے انسان کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زبردست ہے، اللہ تعالیٰ کتنا طاقتور ہے، اور یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک انیٹ فیئر رکھا ہے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے خوف رکھ دیا ہے کہ ہم طاقتور ہستیوں سے ڈرتے ہیں تاکہ ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ فیئر فیکٹر یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو العزیز جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس صفت پر غور کرنے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے
انسان ڈرتا ہے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے کہ اگر اس نے پکڑ لیا تو ہمارا ہوگا کیا. اور جو دائمی عزت چاہے، اور یہ بھی انسان کی اپنی فطرت کا حصہ ہے، ہم سب عزت چاہتے ہیں، سب میں یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالی ہمیں باعزت بنائے، اور کبھی اپنی عزت کا ہم سودا نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے. تو جو دائمی اور ابدی عزت چاہتا ہے تو دو کام کرنے ہوں گے. نمبر 1، دنیا میں اپنی عزت کا صدقہ کرنے کے لیے تیار رہے ذہنی طور پہ کہ العزیز کی خاطر میں اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنے کو تیار ہوں، میں اپنا مذاق اڑوانے کے لیے تیار ہوں، کوئی بات نہیں، مینٹلی تیار ہیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نہ آئیے آزمائش ہمارے اوپر. کوئی نہیں چاہتا کہ میرا مذاق اڑے. دیکھیں لوگوں کے لیے پیسے کا صدقہ دینا بنسبت آسان ہے، حتیٰ کہ جان بھی قربان کر دینا آسان ہے، لیکن عزت کا صدقہ بہت مشکل ہے. لوگوں کی نظروں میں رسوا ہونا، ان سے اپنا مذاق اڑوانا، ان کی نظروں میں اپنے لیے حقارت دیکھنا یا ترس یا رحم دیکھنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا. لیکن العزیز کے لیے وہ اپنی عزت کا سودا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو جس نے یہ نیت کر لی، اور العزیز سب سے زیادہ جس کو کہ عزیز ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. العزیز ان کو سب سے بڑھ کر عزیز ہوتا ہے. تو جو یہ کام کر لے گا تو پھر کیا ہوگا، من کانا یرید العزہ، جو عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، تو اللہ ہی کے اختیار میں کل کی کل عزت ہے. تو جتنا زیادہ ہم اللہ کی عزت کریں گے، جتنا ہم اسلام کی عزت کریں گے، اسلام کی عزت کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے، اتنی انشاءاللہ تعالی ہم قیامت کے دن دائمی عزت پائیں گے. اس لیے کہ وہی رب العزت ہے. سورہ صافات کے آخر میں آتا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما ہی دیا ہے کہ عزت کس کے لیے ہے، گناہوں کے اندر نہیں ہے، نہ گناہ گاروں سے دوستی کرنے میں ہے، اور نہ کافروں کے طور طریقوں کو اختیار کرنے میں ہے. گمراہ کن لیڈروں کے پیچھے چل کے کسی کو عزت نہیں ملنے والی. کوئی ایسا رول ماڈل نہ بنائے جو اللہ تعالیٰ کے خود نافرمان ہے، جو العزیز سے ٹکر لینے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کو رول ماڈل بنانا. امیجن کریں جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، دھڑلے سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بانگے دہل جس کو ہم کہیں، اور لوگوں کو بھی گناہ کی دعوت دیتے ہیں. نہیں، ان کے پاس جانے سے، ان جیسا بن جانے سے کبھی عزت نہیں ملے گی. کہاں ملے گی؟ للہ العزت، اللہ کے لیے عزت، ورسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے ہے عزت. تو رسول کو رول ماڈل بناؤ، مومنوں کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ کے دیکھیے، اب ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جو عزت چاہتا ہے وہ العزیز کی عزت دنیا میں بڑھانے کے لیے، اس کے دین کی عزت کو بڑھانے کے لیے محنت کرے، کوشش کرے. سب سے زیادہ کس نے یہ کام کیا؟ رسولوں نے کیا، نبیوں نے کیا. اللہ تعالیٰ کے تمام رسول، تمام پیغامبر جو آئے وہ عزیز تھے. عزیز. اچھا، پھر وہ شروع کے ڈیفینیشن پہ چلے جائیں. نادر الوجود، ریئر اسپیسیمن تھے، نادر تھے، انقا تھے، بالکل they were exceptionally exceptional، کریم آف دا کریم تھے. وہ مائکرو مائنورٹی میں سے اللہ تعالیٰ، جو مائکرو مائنورٹی کون ہوتے ہیں؟ محسن. ان مائکرو مائنورٹی میں سے اللہ تعالیٰ ایک رسول چنا کرتا تھا. سوچے وہ کتنے ریئر ہوں گے. یعنی رسول کی اپنی ذات ایک معجزہ ہوا کرتی تھی، جو ان کی شخصیت ہوتی تھی، جو کردار ہوتا تھا، جو اخلاق ہوتا تھا ان کا، جو ان کا ایمان ہوتا تھا، تو وہ خود ریئر اسپیسیمن ہوتے تھے. نمبر 2، ہم نے ڈیفینیشن عزیز کا کیا دیکھا؟ کوئی غالب نہیں آ سکتا ان کے اوپر. تو رسولوں پر کوئی غالب نہیں آ سکا. اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ تعالیٰ نے لکھ لی ہے یہ بات کہ میں ہی غالب آ کے رہوں گا لازماً، اور میرے رسول. ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ قوت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، عزیز ہے. دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کری، کیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے چنگل سے ان کو نجات دی. یہ ہے العزیز. اور جہاں کوئی قوم اپنے رسول کی جان کی دشمن ہوئی، اللہ نے کیسے اپنے رسول کو بچایا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی. پھر اسی طرح ہم رسولوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑے طاقت والے تھے، قوت والے تھے. جسمانی طاقت بھی تھی ان کے اندر، اور ذہنی اور روحانی اور عقلی صلاحیتیں بھی عروج پر تھیں. ذہنی طاقت
علمی طاقت، ایمانی طاقت، یہ ساری طاقتیں ان کے اندر، ساری قوتیں ان کے اندر موجود تھیں. تو ہمیں بھی اگر دین کا کام کرنا ہے، العزیز کے دین کو ہمیں سر بلند کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسلام سب کو عزیز ہو جائے، سب کو بہت پیارا ہو جائے، سب کے لیے سب سے بہترین ہو جائے، تو ہمیں بھی اپنی صلاحیتوں پر کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے. علم کی قوت، راسخون فی العلم، پختہ علم والے بنے. یہ نہ ہو کہ جس نے جو بات کہہ دی اور ہمارا ایمان ڈگمگانے اور ڈولنے لگ گیا. یہ کیوں اتنی جلدی ہمارے ایمان کے اندر شک اور شبے کے کانٹے چبھنے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا علم جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، اس کے اندر وہ عزت، وہ سختی نہیں ہے، جو کہ سختی سے مطلب ہے اسٹرینتھ، جو کہ اس میں ہونی چاہیے. تبھی تو ہم شکوک اور شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں عالم نے آ کر یہ بات کہہ دی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی یہ ذہنی اور ایمانی اور روحانی اور علمی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائے. اور جو ہم رسولوں کی بات کر رہے ہیں، ایک اور کیا تھا کہ لوگوں کو شدید ضرورت ہوتی ہے، ان کی نادر الوجود تو ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو شدید ضرورت بھی ہوتی ہے. تو لوگوں کو تو رسولوں کی شدید ضرورت تھی. ان کے بغیر کوئی اللہ کو نہ پہچان سکتا ہے اور نہ کوئی اللہ تک پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی جنت حاصل کر سکتا ہے. تو رسول ہی یہ کام کرواتے تھے. تو لوگوں کو شدید ضرورت رہی رسالت کی ہمیشہ. اور پھر ہم نے العزیز کا ایک ترجمہ کیا تھا المعز، عزت دینے والا. تو رسول ہی عزت دینے والے تھے. جو ان پر ایمان لایا وہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچ گیا. ہر جگہ ہم پڑھیں گے کہ ہم نے نجات دی نوح کو مثال کے طور پہ، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بچایا ایمان والوں کو اس عذاب سے جو کہ کافر قوم کے اوپر آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو معجزے عطا کرے. تو جو معجزے رسولوں کو دیے گئے وہ سب پر غالب آ گئے. کوئی ان معجزوں کی ٹکر کی کوئی چیز لا نہیں سکا. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی، پھر وہ سانپ بن گئی. اور جو جادوگروں نے جتنی لاٹھیاں اور رسیاں اپنی پھینکی تھیں، جو دیکھنے والوں کو سانپ نظر آ رہی تھیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان سب کو ہڑپ کرتا چلا گیا. تو سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین. تو پھر وہ تو غالب ہو گئے، مغلوب کر دیے گئے. موسیٰ علیہ السلام غالب ہوئے اور جادوگر مغلوب کر دیے گئے اور وہ چھوٹے بن گئے سارے کے سارے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا معجزہ دیا گیا؟ کوئی لاٹھی تو نہیں، کوئی نہ اندھوں کو آنکھوں والا کیا، نہ مردے کو زندہ کیا. تو کون سا معجزہ دیا گیا؟ جی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. اس قرآن کو کتاب عزیز کہا گیا اس لیے کہ آئی العزیز کی طرف سے ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بہت سی صفات ہیں وہ کتاب کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، اس لیے کہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. کلام کے اندر وہی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو متکلم میں پائی جاتی ہیں. اللہ الحکیم ہے، قرآن الحکیم ہے. اللہ العزیز ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب عزیز ہے، العزیز. تو یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن، یہ پاور دیتا ہے، یہ پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ دل کو اور دماغ کو اور ماحول کو، سوسائٹی کو یہ محفوظ کر دیتا ہے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی برائی سے. اور اللہ رب العزت ہے، عزت والا ہے، عزت اسی کے پاس ہے، عزت کے خزانے اسی کے پاس ہیں. اور یہی ایک یاد ہے، ابھی تو آپ کو جہنم کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن وہ اللہ کی اسی نام کی قسم کھائے گی، فَبِعِزَّتِكَ. ٹھیک ہے. اچھا، جب یہ سب کو سلسلہ شروع ہو رہا تھا، دیکھیں جہنم تو انجام ہے نا، جہاں پہ انسانیت پہنچ گئی. آغاز کہاں ہوا تھا؟ جب آدم علیہ السلام کو ورغلا دیا تھا شیطان نے، اور حوا علیہ السلام کو. اور اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے قسم کے سامنے کھڑے ہو کے قسم کھائی تھی کہ میں تو ان کو گمراہ کرتا ہی رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی کس شان کی اس نے قسم کھائی تھی؟ کہا تھا اس نے فَبِعِزَّتِكَ، اللہ تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر کے ہی چھوڑوں گا. تو یہ رب العزت، عزت کی قسم جہنم جیسی مخلوق نے کھائی ہے، اور ابلیس جیسے نے بھی اللہ ہی کی قسم کھائی ہے اس نے. تو جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، تو پھر مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی عزت کا معیار یہ بنا لے کہ مجھ کو تو رسول کی مدد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا ہے ہم سے سورۃ الفتح میں کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ،
ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور طاقت کے ساتھ اس کی مدد کرو اور اس کی عزت کرو. یعنی رسول کی مدد کو اپنے لیے باعث عزت سمجھو. کہو the honor is all mine، میری عزت افزائی کہ مجھ جیسے کمزور اور حقیر سے آپ نے مدد مانگی ہے، تو یہ تو میری عزت افزائی ہے اس کے اندر کہ میں دین کی مدد کروں. جو سب سے باعزت معاشرے کے اندر وہ لوگ ہیں جو دین کی مدد کر رہے ہیں، جو دین کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنے کی، دین کو عزت دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیکیاں کرنا باعزت ہو جائے، اللہ کا فرما بردار بننا باعزت ہو جائے. العزیز کا اتنا تو حق ہے نا میرے اور آپ کے اوپر کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے بھی عزیز بنا دیں، انتہائی پسندیدہ بنا دیں اس کی اس کتاب عزیز کو، کہ جیسی کتاب عزیز ہے یہ لوگوں کو بھی اتنی عزیز ہو جائے کہ اس کے بغیر لوگوں کو چین نہ آئے. اور جو مزید عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی مدد کرنی ہے، یعنی اللہ کی مدد کرنی ہے، رسول کی مدد کرنی ہے، یعنی دین کو اسٹیبلش کرنے میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے. پھر اگر ہم اخلاق کی طرف آئیں تو کیا کر سکتے ہیں ہم عزت حاصل کرنے کے لیے؟ حدیث میں آتا ہے ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. اگر کوئی بندہ درگزر کر جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، کہتے ہیں چلو چھوڑو، رہنے دو، جانے دو. بہت بعض دفعہ لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، شکوے شکایتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ آ کے بھڑکا رہے ہوتے ہیں کہ تم بھی یہ کہہ دو، تم بھی بدلہ لے لو. انسان کہتا ہے بھئی چھوڑو، جانے دو، اللہ کے واسطے جانے دو، مجھ کو نہیں بدلہ لینا، میں نے معاف کر دیا. تو جو یہ کرے گا تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کرے گا؟ اللہ اس کو بڑھا دے گا، عزن، اس کی عزت کو بڑھا دے گا. تو یہ طریقہ ہے عزت حاصل کرنے کا. ہم اپوزٹ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بدلہ لے کر ہم باعزت بنیں گے، ہم جواب دے کر باعزت بنیں گے. نہیں، معاف کرنے سے ہم کہتے ہیں نا ریسپیکٹ ہیز ٹو بی ارنڈ، اٹ کین ناٹ بی ڈیمانڈیڈ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ زبان چلا کر اور بدلہ لے کر اور سب کو چپ کرا کر ہی تمہاری عزت ہوگی. سچی بات ہے، بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جو بہت زبان چلا رہے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ بے عزت ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو خاموش ہوتا ہے اسی کی ڈگنیٹی ہوتی ہے، اسی کا وقار برقرار رہتا ہے. کہ زبان چلا کر زیب نہیں دیتا مجھ کو اور آپ کو کہ ہم اپنی عزت دو کوڑی کی کریں. تو بڑوں کے آگے نہ زبان چلائیں، حتیٰ کہ چھوٹوں کے آگے بھی زبان تو میں نہیں کریں. تو کا جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ چھوٹوں سے بھی نہ کریں. اگر چھوٹے بدتمیزی پر آمادہ ہو گئے ہیں، ہم اپنی عزت کو لے کر ایک طرف ہو جائیں اور معاف کر دیں، جانے دیں. اللہ تعالیٰ ہماری عزت میں اضافہ کرے گا. اور کیا کرے اگر اپنی عزت چاہتا ہے مومن دنیا میں؟ یعنی اخلاق سے کیا تعلق ہے اس کا کہ لوگوں کے آگے جی عاجزی، تو یقیناً یہ عاجزی ہی کی بات ہے نا کہ بدلہ نہیں لیتا، عاجزی اختیار کرتا ہے. یہ تو حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر تواضع عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے. اور ایک اور طریقہ کہ لوگوں کا محتاج نہ بنے. طبرانی میں حدیث ہے، اس کی یعنی کہ جو سند ہے وہ حسن کے درجے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قول آپ کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ وَعْلَمْ، اور جان لے، ان شرف المؤمن، مومن کا شرف کیا ہے، مومن کی عزت کیا ہے. بعض روایات میں آتا ہے صلاتہ باللیل، رات کے وقت اس کی نماز. بعض روایات میں آتا ہے قیامہ باللیل، رات کو اس کا قیام کرنا. دیکھیں الفاظ کا فرق ہے، مطلب ایک ہی ہے، یعنی قیام اللیل، تہجد کا اہتمام کرنا. وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور اس کی عزت کس چیز کے اندر ہے کہ وہ لوگوں سے غنی ہو جائے، ہاتھ نہ پھیلائے، نہ بھیک مانگے، نہ توقعات رکھے، نہ تحفے مانگے، مانگنے والا نہ رہے. تو جو لوگوں سے مانگتا ہے، دیکھیں ہوتا کیا ہے، آپ ذرا اپنا ہاتھ آگے کیجیے، ایسے پھیلائیے ذرا ہاتھ اپنا کسی سے مانگنے کے لیے. یہ ہاتھ پھیلانا کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ کریں، دے دو دے دو، کیسا لگتا ہے؟ انسان کا دل جو ہے نا کانپنے لگتا ہے لٹرلی. اتنی اذیت ہوتی ہے انسان کو. اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھ کو ہمیشہ دینے والا رکھ، اللہ کبھی مجھ کو ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا، اللہ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ میرا رکھ. یہ مومن کی شان ہے. صحابیات جو تھیں، یہ ہماری جو مائیں تھیں امہات المومنین، کون سے خزانے تھے بتائیے ان کے پاس؟ کوئی خزانے نہیں، لیکن ہاتھ دینے والا تھا. کچھ نہیں ہوتا تو کھجور ہی رکھ دیتی تھیں مانگنے والے کے ہاتھ کے اوپر، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. صرف اپنے شوہر جو کہ اللہ کے رسول تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ان کے شوہر بھی تھے، نان نفقے کی جب اتنی کمی ہو گئی
کہ 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اور خود بھی فاقے کرتی تھیں. چلو انسان خود تو فاقہ برداشت کر لے، لیکن جو ہستی ان کو بے انتہا اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی دیکھتی تھی کتنے بھوکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان جذبات کے تحت کچھ اضافہ کروانے کی انہوں نے ایک درخواست پیش کری کہ ہمارے نفقے میں تھوڑا اضافہ کر دیں. یہ بھی اللہ کو پسند نہیں آیا کہ تم میرے نبی کی بیویاں، تم امت کی مائیں، تم نے تقاضا کیسے کیا، تم نے مانگا کیسے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس پہ ایسی سختی آتی ہے قرآن کے اندر کہ انسان کے ریلی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ نہیں ہاتھ پھیلاؤ، کسی کے آگے نہیں، عزت نفس کمپرومائز نہیں کرو. اللہ نے بڑا مقام دیا تھا ازواج کو. اللہ کو یہ بھی اچھا نہیں لگا کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے، جو کہ خواہش کی بات نہیں، بیر منیمم ریکوائرمنٹس کے لیے بھی وہ تقاضا کریں. کہیں ایسا نہ ہو اپنا مقام بھول جائیں. وہ ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي للمؤمن، مومن کو یہ زیب نہیں دیتا ان یذل نفسہ، کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے، اپنے نفس کو ہلکا کرے. قالوا، لوگوں نے پوچھا وکیف یذل نفسہ، کیسے اپنے نفس کو وہ ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، ہلکا کرے گا. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعرض من البلاء لما لا یطیق، کہ اپنے آپ کو ایسی مشکل کے آگے کھڑا کر دے جس کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے. یعنی اپنی صلاحیت کو دیکھ کر انسان کو ذمہ داری قبول کرے. ایسا نہ ہو کہ بہت بڑی ذمہ داری قبول کر لے اور اس کے بعد پھر وہ رسوا ہوتا رہے. اب جیسے کہ کیا پتا ہم میں سے کوئی کہتا ہو کہ اگر میں پرائم منسٹر بن جاؤں نا تو میں تو سارے ملک کو ٹھیک کر دوں. بھائی نہیں کریں تمنا ایسی، اتنی اس کی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر. یا بعض دفعہ تمنائیں بھی ایسی ایسی پیدا ہوتی ہیں کہ ہم اگر یہ میرے پاس آ جائے، اتنی دولت میرے پاس آ جائے تو میں تو یوں اور یوں کر دوں. تو نہیں مانگے ایسی چیزیں کہ جس کی طاقت نہ ہو، پھر اپنے آپ کو انسان رسوا کرے. ایک اور روایت ہے، اس میں آتا ہے ابتغوا الحوائج بعزت الانفس، اپنی تم ضروریات کو سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ، خودداری کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ پورا کرو اپنی ضروریات کو. فإن الامور تجری بالمقادیر، کہ بات یہ ہے دیکھو کہ جو بھی معاملات ہیں وہ تو تقدیر کے حساب سے چل رہے ہیں. تمہارے مانگنے سے تم کو زیادہ نہیں ملے گا. کاش کہ ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ مانگنے سے زیادہ نہیں ملتا، اور نہ مانگنے والوں کو کمی نہیں ہوتی. مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے انسان بس. تو لہٰذا عزت مومن کے لیے ہوتی ہے، اس کو سر اٹھا کر عزت کے ساتھ اس کو جینا چاہیے. العزیز نے جس کے سر کے اوپر اسلام کا تاج رکھ دیا، وہ سر جھکا کر شرمندہ ہو کر ایک سوری فگر کیسے کٹ کر سکتا ہے کہ I'm sorry I'm a Muslim، فخر کے ساتھ جیے سر اٹھا کر کہ I'm proud to be a Muslim، الحمدللہ. اور کوئی ایسا کام نہ کرے مومن کہ جس سے اس کی عزت میں حرف آئے. کوئی اپنا انداز، کوئی اپنا حال حلیہ ایسا نہ بنائے جس سے کہ اس کی بے عزتی ہو یا اس کے دین کی بے عزتی ہو. دیکھیں لوگ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ العزیز کے دین کی خدمت کر رہا ہے. وہ ایک الگ کیس ہے بالکل. یہ کس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ بلا وجہ اپنا مذاق اڑوانا، لافنگ سٹاک بنانا اپنے آپ کو، یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ مومن کو زیب نہیں دیتی. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ گردن جھکا جھکا کر نماز پڑھ رہا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ جیسے کہ خشوع ہے اس کے اندر، تو جھکا ہی چلا جا رہا تھا. آپ دیکھیں نماز کی جو پوزیشن ہوتی ہے مومن کی، وہ خود کس قدر ایک خودداری والی اور باعزت ہوتی ہے. عاجزی بھی ہے، شان بندگی بھی ہے، لیکن اس کے اندر ایک اس کی شان بھی ہوتی ہے. ہاتھ اس نے باندھے ہوتے ہیں، گردن ہماری اتنی جھکی ہوئی ہوتی ہے، ہم ایسے تو کبھی بھی نہیں جھکے ہوئے ہوتے. تو وہ اس طرح سے بہت زیادہ جھک کے نماز پڑھ رہا تھا. عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، ان کے دل پہ تو چھریاں چل رہی تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو کہہ بیٹھے یا صاحب رقبہ، اے گردن والے، ارفع رقبتک، اٹھا اپنی گردن. لیس الخشوع فی الرقاب، خشوع جو ہے گردن کے اندر نہیں ہوتا. یہ مت سمجھے جتنی گردن جھکے گی اتنا خشوع بڑھتا چلا جائے گا. انما الخشوع فی القلوب، بلکہ خشوع تو دلوں کے اندر ہوتا ہے. ایکچولی ہم بعض دفعہ دین والوں سے بھی توقع یہ کرتے ہیں کہ بالکل چونچوں کے مربع ہوں گے، یا پھونک ماریں گے تو وہ ڈر جائیں گے، گر جائیں گے. گردن جھکا کے چلیں گے، آہستہ آہستہ چلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوت کے ساتھ چلتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے چلتے تو قوت کے ساتھ چلتے اور پیٹتے تو قوت کے ساتھ پیٹا کرتے تھے. تب آپ چلیے قوت کے ساتھ، باقی دوسرا والا حصہ عمر کے ساتھ چھوڑ دیجیے. تو بات یہ کہ مومن کی جو کہ وہ العزیز کا بندہ ہے، اس کے اندر ایک
انرجی ہوتی ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، دیکھ کے لگتا ہے کہ بھئی یہ کوئی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے. یہ نہیں کہ بات بات پہ بے ہوش ہو رہے ہیں، بات بات پہ نرو جواب دے رہی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن فولادی اعصاب ہوتے ہیں الحمدللہ مومن کے. اور نیک لوگوں کی دعا ہوتی ہے. جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے بن جائیں تو اس کا ایک نسخہ ہے جو کہ بتا دی گیا ہم کو کہ تم یہ فولادی شخصیت بنانا چاہتے ہو، یہ آئرن پرسنالٹی تم چاہتے ہو کہ تمہاری آئرن نروز ہوں. تو وہ دعا کرتے تھے اللہم اعزنا بطاعتک، اللہ اپنی اطاعت کے ذریعے ہم کو باعزت بنا دے، ہم کو مضبوط کر دے، ہم کو نادر بنا دے، کہ ہم لوگوں کی ضرورت بن جائیں، یعنی کہ ہم لوگوں کے کام آنے والے بن جائیں. وَلَا تُذِلَّنَا بِمَعْصِيَتِكَ، اور اللہ ہم کو تو رسوا نہ کرنا اپنی نافرمانی کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ نام ہے العزیز، اور جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عزت، اس کا ہم کو ایک دعا کے اندر بھی ذکر ملتا ہے. تو یہ ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم میں کسی جگہ درد کی شکایت کری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ دعا بتائی. اور دیکھیں یہ مسنون دعائیں ہی وظیفے ہیں، یہی وظیفہ. ہمیں کسی وظیفے کی ایسا ضرورت نہیں ہے کہ ہم کو نئے نرالے وظیفے ایجاد کریں یا نئے نئے طریقے ہم سوچنا شروع کر دیں. تو کیا وظیفہ ہے درد کا؟ کہ جہاں درد ہو رہا ہے وہاں پر ہاتھ رکھیں. سر میں درد ہو رہا ہے نا، سر پہ ہاتھ رکھ لیں. ہاتھ پہ درد ہو رہا ہے، ہاتھ کے اوپر اپنے بازو پر ہاتھ رکھ لیں اور 3 دفعہ بسم اللہ پڑھیں اور 7 دفعہ یہ دعا مانگیں اعوذ بعزت اللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی عزت کی، وقدرتہ، اور اس کی قدرت کی، من شر ما اجد و احاذر، اس شر سے جس کو میں موجود پا رہی ہوں اور جس سے کہ میں ڈر رہی ہوں. تو 7 دفعہ یہ پڑھ لینا چاہیے. انشاءاللہ دوا کے ساتھ ضرور دعا اثر کرے گی، اور اللہ کی شان ہے بغیر دوا کے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے ٹھیک کر دے. اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ دوا کا محتاج نہیں، دوا اللہ کے محتاج ہے. اور دوا سے پہلے دعا قبول ہوگی تو دوا میں بھی اثر ہوگا، اور دعا قبول ہوگی تو بغیر دوا کے بھی اللہ شفا دے دے گا. کوئی بعید نہیں اللہ کی شان سے. لیکن بہرحال اللہ نے یہ دنیا اسباب کی دنیا بنائی ہے. جب یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی نے اگلا تھا اور وہ بالکل ایک چڑیا کی طرح کمزور ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یقطین کی بیل ہی اگائی تھی ان کے اوپر، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علاج کیا تھا. ایوب علیہ السلام جب بیمار ہو گئے تھے، ان کے شفا کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ پانی کا چشمہ جاری کیا تھا. تو بات یہ بہرحال یہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب اختیار کرنا یہ مومن کی شان ہوتی ہے. اور ایک اور جو ایک دلچسپ بات ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا نام ہے العزیز، جس کے نام پر کفار نے، مشرکین مکہ نے ایک دیوی بنائی ہوئی تھی، اور دیویاں ان کے ہاں عورتیں ہوا کرتی تھیں. تو العزیز کا انہوں نے مؤنث بنایا تھا، العزا. اور قرآن میں ذکر آتا ہے سورۃ النجم میں اس کا افرأیتم اللات والعزا، کیا تم نے دیکھا اپنی دیویوں کو، اللات کو اور العزا کو. اللات یہ اللہ کا مؤنث بنایا تا لگا کر، اور العزا یہ العزیز کا مؤنث بنایا. یعنی کہ یہ حتمی رائے نہیں ہے، مختلف آراء ہیں ان ناموں کے بارے میں، اللات العزا کے بارے میں. ان میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ العزیز کا مؤنث بنایا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عزیز علیہ ما عنتم. یہاں عزیز ایک مختلف معنوں میں آیا ہے کہ بڑا شاخ گزرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اے مسلمانوں تم کسی مشکل میں پڑو، ان دشواری سے بچانا چاہتے ہیں. اور ایک حدیث قدسی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے العز ازاری، عزت، عظمت، قوت، شان یہ میرا ازار ہے. ازار کہتے ہیں جو انسان نچلے جسم کے اوپر جو کپڑا باندھتا ہے، تہمد ہے یا ٹراؤزر جس کو کہ ہم کہتے ہیں. اور فرمایا والکبریاء ردائی، اور کبریائی بڑائی میری چادر ہے. چادر جسم کے اوپر والے حصے پر پہنی جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے فمن نازعنی بشیء منها اذقته، جو مجھ سے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا. یعنی کہ جو بہت اپنے آپ کو عظیم بنا کر لوگوں کے آگے پیش کرے گا، جو خود بہت اپنے آپ کو طاقت والا سمجھے گا اور اس طاقت کا بے دریغ غلط استعمال کرے گا، خاص طور پہ العزیز کے مقابلے میں اپنے آپ کو العزیز سمجھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. اور سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا نقشہ کھینچ دیا ہے. تو اس میں عذاب کا ذکر آتا ہے جہنم کے، اور جہنمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا خذوہ، پکڑو اس کو، فاعتلوہ، اور گھسیٹو اس کو، الی سواء الجحیم،
جہنم کے بیچ میں. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر ڈال دو کھولتے پانی کا عذاب. ذق کہا جائے گا چکھ. انک انت العزیز الکریم، بہت العزیز الکریم بنتا تھا، بڑا اتراتا تھا، بڑا فخر، بڑا غرور تھا، بڑا تکبر تھا اپنے اوپر. کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ ہم سنتے ہیں نا بعض قبائلی سرداروں کے بارے میں کہ کوئی ان سے آگے نکل گیا تو سر قلم کروا دیا، کسی نے ان کے سامنے سر اٹھا لیا، کوئی سوال ان کے فیصلوں پر اٹھا دیا تو ان سمیت ان کے خاندان کو ختم کر دیا. ان کو اپنی ایک بے عزتی کا احساس ہو گیا، کسی نے میری بے عزتی کر دی اس طرح سے. تو یہ لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، تو ایسوں کا معاملہ پھر اللہ کے ہاں نمٹا لیا جائے گا. اگلا اللہ تعالیٰ کا نام دیکھتے ہیں جو العزیز ہی سے ملتا جلتا ہے، القوی. القوی یہ قرآن میں 9 مختلف مقامات پر آیا ہے اور تقریباً 6 دفعہ تو یہ عزیز کے ساتھ ہی آیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کری جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ البتہ قوی ہے اور عزیز ہے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ القوی وہ ہے لا یغلبہ غالب، کوئی اس پر غالب آ نہیں سکتا، ولا یفوتہ حارب، اور کوئی بھاگنے والا بھاگ نہیں سکتا، اس کی پہنچ سے باہر نہیں ہے. اللہ المحیط ہے، اس نے احاطہ کیا ہوا ہے سب کا. ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ یہ القوت اور القدرت میں فرق کرتے ہیں. دیکھیں اللہ القدیر، القادر، المقتدر بھی تو ہے اور القوی بھی ہے، تو القادر اور القوی ہونے میں کچھ تو فرق ہوگا. تو ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ یہ فرق کرتے ہیں القوت میں اور القدرت کے اندر. وہ کہتے ہیں قدرت کی ضد یعنی قدرت کا جو اپوزٹ ہے وہ عجز ہے، لاچاری، بے بسی، اور قوت کی ضد جو ہے وہ ضعف اور کمزوری ہے، ویکنس. قدرت شعور رکھنے والے کی صفت ہے کہ قدرت حاصل ہے کسی چیز پر اس کو، جبکہ قوت شعور والے اور بغیر شعور والے دونوں کے پاس ہو سکتی ہے. دیکھیں قوت تو جانوروں کے پاس بھی ہوتی ہے نا، لیکن قدرت کس کے اوپر ہوتی ہے، کس کے پاس ہوتی ہے؟ یہ صرف شعور والوں کے پاس ہوتی ہے. تو قوت کی صفت رکھنے والا القوی، الموصوف بالقوہ، قوت ہے اس کے پاس. القوی وہ ذات کہ جس کی ذات میں، جس کی صفات میں، جس کے افعال میں کسی قسم کی کوئی کمزوری، کوئی غلطی نہیں ہے. اور القوی وہ ہے کہ اس کو کسی کام میں کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی. اگر ہم اس وقت ایک کرسی اٹھا کر یہاں سے وہاں رکھیں تو ڈیفینیٹلی ہماری کوئی کیلوریز برن ہو رہی ہیں، ہمیں مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اللہ کے لیے، القوی کے لیے کسی کام میں کوئی مشقت نہیں اور نہ بعد میں اس کو تھکن ہوتی ہے. لا یعودہ حفظہما، سورۃ بقرہ میں آیت الکرسی آتی ہے. زمین آسمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں دیتی. اور اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کائنات بنا دی اور کیا فرماتا ہے اللہ وما مسنا من لغوب، اور ہمیں ذرا سی بھی تھکن لاحق نہیں ہوئی. یہ ہے القوی. ہم اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے. بڑی بڑی مشینیں بھی تھک کے رک جاتی ہیں اور سورج بھی بہرحال تھک ہی رہا ہے، کروڑوں سال ہی صحیح، لیکن بہرحال اس کو بھی موت آنی ہے، اس کی بھی موت واقع ہو جائے گی. پہلے تھکنا شروع ہوگا، شکل اس کی بدلے گی، پھر مر جائے گا. لیکن یہ صرف القوی کی شان ہے کہ اس کو کسی قسم کی نہ مشقت محسوس ہوتی ہے اور نہ کوئی تھکن اس کو ستاتی ہے. اور انسانوں کا معاملہ تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان تو بڑا کمزور بنایا گیا ہے. اچھا اب دیکھیں، نیچرلی ایک ٹینڈنسی ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے وہ طاقت والے کی طرف کھنچتا ہے. تو ہم کمزور ہیں، القوی کی طرف نیچرلی انسان کو اٹریکشن محسوس ہوتی ہے. اپنے نفس میں ہم بہت کمزور ہیں، لیکن اپنے رب کی مدد سے انسان قوی ہو جاتا ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ یہی تو بات ہے کہ نہ شر دور کرنے کی طاقت کسی میں ہے اور نہ خیر حاصل کرنے کی طاقت کسی میں ہے مگر اللہ کی مدد سے. القوی مدد کرے گا تو قوت دے دے گا. تو معصیت ہو، نافرمانی ہو، اس سے ہٹ جانا اور اطاعت کی قوت بس اللہ ہی کے سہارے ہے، الا باللہ. اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ قوت نیکیاں کرنے کی تم کیسے حاصل کرو گے. جب موسیٰ علیہ السلام کو 10 کمانڈمنٹس دیے گئے تھے، احکامات 10 دیے گئے تھے، تو ان سے کہا گیا تھا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ پکڑنا.
تو ہم نیکیوں کی طاقت چاہتے ہیں، گناہوں سے دور ہٹنا چاہتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لیں، مضبوط تھام لیں۔ یحییٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت، یحییٰ کتاب کو بہت قوت کے ساتھ پکڑو۔ اور کون سی قوت؟ جس کا بھی ہم نے العزیز میں ذکر کیا تھا، روحانی قوت چاہیے، جسمانی قوت چاہیے، اپنے جسم کا، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنے علم کو بڑھاتے رہنا ہے، علمی قوت ہم کو چاہیے، اور ہم کو ایمان کی قوت چاہیے، اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ اور جو نیکیوں کی قوت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط تھام لے۔ اور سکھایا کس نے ہے؟ یہ قرآن، جو کہ قوت ہمیں عطا کرتا ہے، سکھایا بھی جبریل علیہ السلام نے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سورۃ النجم میں آتا ہے علمہ شدید القویٰ، انتہائی قوت والے نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اور جسمانی قوت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، ایک طاقتور مومن زیادہ بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت کمزور مومن کے۔ وفی کل خیر، اور دونوں کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ کوئی اگر بیچارہ بیمار ہے، کوئی ذہنی طور پہ معذور ہے، یا کوئی ذہنی بیماریاں اس کو لاحق ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس تھوڑی ہوگا، اللہ اس پر بھی اجر دے گا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ جو زیادہ طاقتور ہے وہ زیادہ قوت کے ساتھ کام کر سکتا ہے، وہ زیادہ انرجی اپنی لگا سکتا ہے۔ جو کمزور ہے وہ تو بیچارہ ایک طرح سے دوسروں کے لیے ایک مجبوری یا ایک بوجھ ہی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جسمانی صحت مانگنی چاہیے اور اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایسی غذا کھائیں جو ہماری صحت کی حفاظت کرے، ایسی ایکسرسائز کریں جو ہم کو اسٹرانگ رکھے۔ اور فوجی قوت کا بھی مومن کو اہتمام کرنا چاہیے، یعنی انڈیویجول۔ دیکھیں ہم نے تو بہت ساری چیزیں دیکھی نا، ایمانی وغیرہ، روحانی اور علمی، یہ سب اپنی جگہ، اور پھر جسمانی صحت کا بھی ہم نے ذکر کیا، اور ایک اجتماعی سطح کے اوپر کلیکٹیولی ایک مسلمان ریاست کا کام ہے کہ اس کے پاس نہایت مضبوط فوج ہو۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم تیار رکھو جتنی تمہاری استطاعت ہے اپنی قوت میں سے۔ تو القوی کے لیے مومن اہتمام کرتا ہے فوجی قوت کا، لیٹسٹ ویپنری ہونی چاہیے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہمارے پاس ہتھیار ہونے چاہیے۔ اور جو القوی کو چیلنج کرے گا، القوی خود نمٹ لے گا اس سے۔ جیسے ابھی آپ کو قول سنایا تھا سمود کا، جنہوں نے کہا تھا کہ من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ قوت کے اندر؟ تو جواب دیا گیا تھا ان کو، اور جواب دیا گیا ہے قرآن میں، اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں، ان اللہ الذی خلقہم، وہ اللہ جس نے ان کو تخلیق کیا، ہوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ سخت ہے قوت میں ان سے زیادہ ہے۔ ایسی ہوا کو اس نے قوت دے دی القوی نے کہ پوری قوم تباہ اور برباد ہو کے رہ گئی، جیسے کبھی بسے ہی نہ تھے، کالم یغنوا فیہا۔ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہے الرزاق، رزق دینے والا، قوت والا، متین، بڑا مضبوط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ تلاوت فرماتے تھے تو آپ اس میں دعا مانگتے تھے اور ذکر کرتے تھے کہ سجدہ وجیہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، کہ میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ہستی کو جس نے کہ اس کو پیدا کیا، اور شق کی اس کی سماعت کان، اور اس کی آنکھیں، یعنی اس میں سے آنکھیں بنائی، یہ ماں کے پیٹ میں جو تخلیق ہوتی ہے بچے کی، اس کا ذکر ہے، اپنی ہی قوت سے، اپنی ہی طاقت سے۔ کسی نے بہت پیاری بات کی، کوئی بزرگ تھے، بڑی ان کی عمر ہو گئی تھی، ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ یہ معاملہ ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض بڑی بڑی عمر کے ہوتے ہیں، اور ان کی دانت، ان کی آنکھیں، ان کی صحت بالکل ٹھیک تھی۔ تو کسی نے پوچھا جا کر ان سے کہ بھئی یہ بتائیں کہ یہ آپ کو اتنی قوت کیسے ملی کہ اتنی آپ کی عمر ہو گئی ہے اور اب تک آپ کے دانت بھی ویسے کے ویسے ہیں اور آپ کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا من عاش تقیا عاش قویا، جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ قوت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو وہ اپنے انجام کے بارے میں بات کرنے کہ جو قوت مجھ کو ملی تقوی کی وجہ سے، لیکن حقیقت ہے من عاش تقیا عاش قویا، جو متقی ہیں وہی قوت والے ہوتے ہیں، جو ان کے اندر ایک سیلف کنٹرول ہوتا ہے، جس طرح کی طاقت کا مظاہرہ وہ کر سکتے ہیں کوئی اور کر نہیں سکتے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کیسے قوی تھے، دیکھیں القوی
کہ دین میں داخل ہونے کے بعد کہ نابینا تھے، اس کے باوجود شہادت کا درجہ حاصل کر لیا انہوں نے. ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دے دی تھی. ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو القوی کی عبادت کی دعوت دی تھی اور ان سے کہا تھا کہ بہت بہت تم کو فائدہ پہنچے گا. کیا ہوگا؟ یزدکم قوتاً الی قوتکم، تم اللہ کی عبادت کرو وہ تمہاری قوتوں میں اضافہ کرے گا. یزدکم قوتاً الی قوتکم، تمہاری ہر طرح کی طاقت قوت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو القوی کو مانے اور القوی کا عبادت گزار فرما بردار بنے تو اس کو دنیا میں طاقت اور قوت اور سلطنت اور حکومت نہ حاصل ہو؟ نہیں ہو سکتا یہ. اور آپ دیکھیں القوی کی شان کہ انسان کوشش کرتا ہے، بعض دفعہ کوششیں بڑی حقیر ہوتی ہیں ہماری. طاقت کون ڈالتا ہے؟ القوی ڈالتا ہے اس کے اندر. موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا تھا. عصا کی کیا طاقت تھی کہ پورا سمندر پھاڑ دے؟ اس عصا کے پیچھے کس کی طاقت تھی؟ القوی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ مٹھی بھر ریت پھینک دی تھی دشمن کی طرف. آپ نے ریت پھینکتے ہوئے فرمایا تھا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. اب سوچئے کتنی دور تک جا سکتی ہے وہ ریت، اور کسی کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہوگی؟ 1 میٹر، 2 میٹر، 3 میٹر، واٹ مور، نہیں اس سے زیادہ تو نہیں. لیکن وہ ریت جو آپ نے پھینکی، وہ جتنا لشکر سامنے کفار کا کھڑا تھا، ہر ایک فوجی کی آنکھوں میں وہ ریت چلی گئی. کس نے طاقت ڈالی؟ اللہ القوی نے. مریم علیہ السلام وہ لیبر پین سے گزر رہی ہیں اور ان سے کہا گیا کہ چلو تم اس کھجور کا درخت پکڑ کے ہلاؤ تو ساقط علیکی رطبا جنیہ، تو یہ کھجور کا درخت کیا گرائے گا تم پر؟ یہ تم پہ پکی تازہ تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا. امیجن کریں ایک عورت، وہ بھی لیبر پین سے گزر رہی ہے، اور کھجور کا درخت ہم نے دیکھا ہے یہ کوئی پودا تو نہیں ہوتا ہلکا پھلکا سا، چمبیلی کی بیل تو نہیں کہ ہم نے ہلا دی اور پھول جھڑ پڑے. تو کہا کہ نہیں تم کرو، ہلاؤ، تم پہ کھجوریں گریں گی. کہ کیسے ہلایا ہوگا؟ ہارڈلی. کس نے طاقت ڈالی؟ اللہ نے. تو القوی کی شان کیا ہے کہ تم اپنی پوری قوت تم استعمال کرو تو القوی کی مدد آئے گی. تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہو گے، القوی کی مدد نہیں آئے گی. کمزور سی کوشش تم کرو گے، طاقت اللہ ڈالے گا. اور بڑی سی بڑی کوشش کوئی کر لے، القوی اگر قوت نہ دے اس کے اندر تو کوئی کام نہیں آ سکتی اس کی قوت. القوی ہی سے ملتا جلتا ایک نام ہے المتین، اور یہ سورت الذاریات میں ایک ہی دفعہ آیا ہے. المتین اللہ کا اسم مبارک صرف ایک دفعہ آتا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. متین میم تا نون اس کا روٹ ہے، مطلب ہوتا ہے اونچی اور سخت زمین. اونچی اور سخت زمین. دیکھیں حدیث کو ہم کہتے ہیں متن اور سند. سند پہلے ہوتی ہے، متن اس کے بعد ہوتا ہے. تو یعنی ایکچوئل ٹیکسٹ کو متن کہا جاتا ہے، مضبوط اور فرم. تو مضبوط ہونا، فرم ہونا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کیدی متین، یقیناً میری چال بڑی مضبوط ہے. تو اللہ المتین ہے اور قوت والا ہے. علماء کہتے ہیں القوہ مکمل قدرت کی علامت ہے اور متانت میں شدت قوت ہے. متین استحکام اور سختی اور مضبوطی کے معنوں میں آتا ہے. حدیث میں قرآن کو کہا گیا ہے وہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے، المتین مضبوط، جو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں القوی سے، المتین سے، العزیز سے کہ ہمیں ہر طرح کی قوت بخشے اور ہمارے دین کا معاملہ مضبوط فرما دے. اور دوسری بات یہ کہ جس کے پاس جو قوت ہے وہ القوی سے ڈرتے ہوئے اس قوت کو استعمال کرے. الحاکم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یقدس امتا لا یاخذ الضعیف حقہ من القوی. اللہ اس امت کو کبھی بھی سرفراز نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کمزور کا حق نہ دلا دے قوی سے. یعنی کوئی مضبوط ہے جس نے کہ حق چھین لیا کسی کمزور کا، تو جب تک اس مضبوط سے کمزور کا حق نہ کوئی دلوا دے امت، یعنی عدل اور انصاف نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کو نافذ کر سکیں. اپنی قوتیں، چاہے وہ ہماری کو مٹیریل یا ہماری کو مادی قوت ہو، ہمارا پیسہ ہو یا ہماری کو پوزیشن ہو، جو اللہ نے قوت ہم کو دی ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، ہم اللہ تیرے دین کے لیے لگا سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات